کہ ہوا کے علاوہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے علاوہ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے علاوہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا جس سے، محروم کر دیا جس سے ہمیں نگاہ نے، محروم کر دیا جس سے ہمیں نگاہ نے، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے علاوہ مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل احترام مہمانان گرامی، انتہائی معزز و مکرم جناب قاری عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ، برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری عبدالکبیر صاحب دامت برکاتہ، علماء اکرام، حفاظ اکرام، خاص طور پر آج کی اس بزم میں، اس محفل میں جن دو معصوم و خوبصورت بچوں کی وجہ سے ہم جمع ہیں، جناب محترم حافظ شاہ زیب صاحب اور جناب محترم حافظ حذیفہ صاحب، ان دونوں بچوں کو خاص طور پہ آج کی اس بابرکت محفل میں امی کے طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم سب یہاں جو مل بیٹھے ہیں، یقیناً یہ معصوم بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اللہ کے فضل سے ضرور بنے۔ دو راستے اللہ نے پہلے دن سے متعین
ایک کو صراط مستقیم کہتے ہیں اور دوسرے کو صراط الضلال۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ اور دوسرا راستہ صراط الضلال گمراہی والا راستہ۔ مجھے اور آپ کو عظمتوں والے اللہ نے عقل و شعور دے کر ایک فضل اور احسان یہ کیا کہ صرف عقل اور شعور پر نہیں چھوڑا، اپنا عظمتوں والا نبی بھی دیا۔ پھر عظمتوں والا نبی شاید مجھے اور آپ کو تو میسر نہیں آتا، رب کائنات نے ایک اور بڑا فضل کیا کہ عظمتوں والی کتاب قرآن کی دی۔ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو کامیابی ہوگی، نہیں چلو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، ناکامی ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے ایک دل کا لکڑی کا کسی لے کر زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی میرے نبی نے، سیدھی لکیر، پھر اسے درمیان سے کراس کیا۔ آپ نے ایک سائڈ پہ کونے پہ ایک دائرہ کھینچا اور آپ نے فرمایا یہ جنت ہے، ایک اور دائرہ کھینچا، آپ نے فرمایا یہ جہنم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستے بنا کر وہ جہنم کی طرف لے کے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں زمین پر؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک راستہ ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، یہ سیدھا اللہ کی رضا کی طرف جائے گا، اور اللہ کی رضا کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ باقی جہاں بھی جتنے راستے بھی اختیار کرو گے وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راستہ کون سا ہے، یہ ہدایت والا ہے یا گمراہی والا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم نے قرآن کا دامن تھامے رکھا تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم گمراہی والے راستے پہ نہیں جاؤ گے، تم ضرور ہدایت والے راستے پہ۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی ملنا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ قرآن سے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، عظمتوں والا اللہ جنتیوں سے سوال کرے گا مجھے بتاؤ تو صحیح کسی چیز کی کمی تو نہیں رہی؟ دنیا میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے، جو میں نے تمہیں اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا تھا، جو نقشہ میں نے جنت کے بارے میں کھینچا تھا، بتاؤ کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کسی چیز کی کوئی کمی تمہیں تو نہیں لگ رہی؟ جنتی کہیں گے عظمتوں والے اللہ، دنیا میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی جنت ہوگی، تو نے تو اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہمیں تو نے جنت عطا کی ہے۔ ہمارے لیے تو نے جنت ایسی بنا دی کہ اس کے بعد ہمارا کہیں ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ یا رسول یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عظمتوں والا اللہ اس موقع پر اعلان کریں گے کہ ٹھیک ہے آج میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، وَتَرْضَوْنَ اللَّهَ فَلَا أَسْخَطُ أَبَدًا، آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تجھ سے راضی ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ لب اللہ کے یہ الفاظ سن کر سارے جنتی سجدے میں چلے جائیں گے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہوگی جو اللہ کی طرف سے ملے۔ اللہ کی رضا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہاں جسے میری رضا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟
اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سب سے خوبصورت طریقہ وہ قرآن پاک۔ اللہ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ دنیا میں اپنی رضامندی کے، وہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن کے ساتھ وابستہ کیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی حالات برے ہوں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، یا رسول اللہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ الم، یہ درد، یہ آزمائشیں کیوں آیا کرتی ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا علی، جب عورت کے سر سے دوپٹہ ہل جائے، چادر اور چار دیواری کی عزت اور عفت باقی نہ رہے، علی جب لوگوں کے گھروں سے پاک دامنی ختم ہو جائے، علی جب والدین کا عزت اور احترام ختم ہو جائے، علی جب جھوٹ عروج پر آنے لگے، جب بے حیائی عروج پہ آئے، جب دین پر عمل کرنا بوجھ لگے، تو علی پھر سنو، پھر مصیبتیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے تسبیح ٹوٹ جایا کرتی ہے اور اس کے تنکے ایک ایک کر کے گرتی ہیں، اسی طرح مصائب اور آلام تم پر گریں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے؟ ان حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ علی اس کا علاج عظمتوں والے اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ تم قرآن پڑھنا اور جب پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سننا، وہ عظمتوں والا اللہ رحمتوں کی بارش کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ کو قرآن پڑھنا سننا بڑا محبوب ہے۔ آج امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، سیدنا جبریل امین آگے، یا رسول اللہ اٹھیے نا۔ جبریل کہاں جانا ہے؟ یا رسول اللہ عظمتوں والے اللہ کا حکم ہے، آپ اٹھ کر مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں۔ امام الانبیاء اٹھے، مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ امام الانبیاء مسجد نبوی میں کیا دیکھتے ہیں؟ آج قاری القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا جبریل نے کہا، یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھ کر ابی بن کعب کی قرآن کی تلاوت سنیں۔ امام الانبیاء قرآن کی تلاوت سننے لگے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب نبوت کی دھیمی سی خوشبو آنے لگی، امام الانبیاء جہاں گزر جایا کرتے تھے، صحابہ فرماتے امام الانبیاء کی خوشبو سے ہم پہچان لیا کرتے تھے میرے نبی یہاں سے گزرے ہوں گے۔ جب امام الانبیاء کی دھیمی دھیمی نبوت والی خوشبو آنے لگی، ابی بن کعب نے فوراً آنکھیں کھول لی، پیچھے مڑ کے دیکھا، امام الانبیاء سرکار دو عالم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگے، یا رسول اللہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی؟
مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یوں بے ادبی نہ کرتا۔ نہیں ابئی، نہیں بے ادبی نہیں ہوئی، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ مجھے عظمتوں والے اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب پیغمبر ابی بن کعب مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ میں عرش میں بیٹھ کر ابی بن کعب کی تلاوت سن رہا ہوں، تو فرش پہ بیٹھ کے تلاوت سن۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جبریل، یا رسول اللہ، ابی بن کعب کو اللہ نے سلام دیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ابی بن کعب، آپ کے لیے تو عظمتوں والے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، سمانی اللہ، کیا اللہ نے اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، ہاں ابی، سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کر تجھے سلام بھیجا۔ جو قرآن کی تلاوت محبتوں سے کریں تو عظمتوں والا اللہ اس محبت کے ساتھ اس کو سنتا بھی ہے، اور قرآن میں حکم بھی دیتا ہے جو بھی محبت سے قرآن کو سنے گا اس پہ رحمتوں کی بارش بھی کرے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے تو قرآن نازل ہی اس لیے کیا کہ ایمان والے جن کے دامن ناپاک ہو جائیں، جنہیں بے حیائی کی بیماری لگ جائے، جنہیں جھوٹ کی بیماری لگ جائے، جنہیں غیبت کی بیماری لگ جائے، جنہیں الزام تراشیوں بہتان کی بیماری لگ جائے، جنہیں دوسروں کے حقوق کھانے کی بیماری لگ جائے، جنہیں یتیموں پر رحم نہ آئے، جنہیں والدین کی خدمت کا پتہ نہ چلے، جنہیں والدین بوجھ لگنے لگے، جنہیں بچیاں بوجھ لگنے لگے، جن کے لیے قرض ادا کرنا وبال جان بن جائے، جن کے لیے دوسرے کے حقوق ادا کرنا وبال جان بن جائے، ما هو شفاء، ان کی اس روحانی بیماریوں کو قرآن ہی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی ان بیماریوں کی شفا نہیں دے سکتا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس معاشرے میں قرآن آ جائے گا وہ معاشرہ رحمتوں کا ذریعہ بن جائے گا، جس گھر میں قرآن آ جائے گا وہ گھر امن کا ذریعہ بن جائے گا، جس فرد میں قرآن آ جائے گا وہ فرد امن کا ذریعہ بن جائے گا، جس ملک میں قرآن آ جائے گا وہ ملک امن کا ذریعہ بن جائے گا، جس دنیا میں قرآن آ جائے گا وہ دنیا پوری امن کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا تاکہ تمہاری روحانی بیماریوں کو شفا دیں اور تم سب کو امن اور امان کی زندگی میسر کرے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے سامنے پیش ہوں گے، جس کے سینے میں قرآن، جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ اس کا وہاں مقام اور مرتبہ بیان کریں گے۔ اللہ، مجرم سامنے آئے گا، گناہگار سامنے آئے گا، یا اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری ساری زندگی ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، جوانی میں تجھے یاد نہ کر سکا، بڑھاپے میں بھی حیا نہ آئی۔ آج امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، رونے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء مسکرا دیے،
پہلے تھوڑے سے روئے مسکرائے. یا رسول اللہ ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہوا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل امین آئے تھے. جبریل امین آئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. مجھے رونا آ گیا، میری آنکھوں سے. یا رسول اللہ پھر مسکرائے کیوں، ہنسے کیوں؟ جبریل امین مسکرایا اس لیے ہوں کہ عظمتوں والے اللہ نے کہا وہ بوڑھا ضعیف جس کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، میرے نبی اگر وہ میرے دربار میں آ کے معافی مانگے گا فوراً معاف کر دوں گا. مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. اس لیے مسکرا دیا کہ اللہ نے میری امت کے ساتھ بڑا کر دیا. آج مجرم کھڑا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا اور کہے گا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. سب سے پہلے مجرم قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرے گا. یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بچوں کو جہنم میں پھینک دے. آئے آئے ذرا سوچئے تو صحیح، جن بچوں کی خاطر رات کا اور دن کا آرام ہم نہیں دیتے، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور کوئی بچہ تھوڑا سا کامیاب ہو جائے، کسی دنیا میں کسی چھوٹے سے عہدے پہ پہنچ جائے تو والدین کی خوشی قابل دید ہوا کرتی ہے. دنیا میں صرف ایک ہی مخلص ترین رشتہ ہے اور وہ ہے والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ، ماں کا اپنے بچوں سے، باپ کا اپنے بچوں سے. اس سے مخلص رشتہ کوئی اور نہیں. دنیا میں صرف دو ہی استاد ایسے ہیں جو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو قابل دیکھنا چاہتے ہیں. دو ہی والدین ہیں، ایک وہ والد جس نے اس کو پیدا کیا اور ایک وہ والد جس نے اس کو پڑھایا استاد. یہ دونوں ہی ایسے ہیں جو اپنے شاگردوں کو یا اپنے بچوں کو اپنے سے قابل دیکھنا چاہتے ہیں. باقی کوئی ایسا کوئی نہیں رشتہ جو کسی کو اپنے سے قابل دیکھنا گوارا بھی کرتا ہے. استاد کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پہلی پوزیشن پہ آ جائے، شاگرد کسی مقابلے میں اچھی جگہ پہ بیٹھ جائے، استاد کا سر فخر سے بلند ہو جائے. وہ خود جس حالت میں ہو اپنے طالب علم کو بلند مقام پہ دیکھتا ہے تو فخر سے سر اس کا بلند ہو. قیامت کے دن مجرم عظمتوں والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا یا اللہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جہنم سے مجھے بچا. آج میں اپنے بیٹے کو خود جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا. وہ ماں، وہ باپ جسے بچے کی تھوڑی سی تپش برداشت نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی آگ کی تپش جس والدین کو نہیں برداشت ہوتی، وہ وہاں پہ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ پہ دھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. الہ العالمین میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے. بات نہیں بنی، اب دوسری بات وصاحبتہ، اپنی گھر والی اسے میں خود جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے چھوڑ دیں. آئے وَأَخِي، میرے بھائیوں کو جہنم میں پھینک دیں، مجھے چھوڑ دیں. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنا جتھا، اپنا خاندان، اپنا گروہ جو بھی ہے وہ سارا میں آپ کے راستے میں آپ کو دیتا ہوں، جہنم میں پھینک دیں، مجھے چھوڑ دیں.
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے عظمتوں والے اللہ جہنم میں ڈال دے، آج مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اچھا جہنم میں نہیں ڈالتا، موقع دے دیتا ہوں، جاؤ ان سب سے بات کر کے آ جاؤ، جاؤ پوچھ لو، کوئی تمہاری جگہ جہنم میں جانا چاہے تو بات کر کے آ جاؤ، موقع دے دیتا ہوں۔ اللہ بھاگتا ہوا آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے بھائی کے پاس جائے گا، او میرے بھائی آج تیرا بھائی بچنے والا ہے، آج تیرا بھائی بچ جائے گا، چند نیکیوں کی ضرورت ہے، دے دو۔ قرآن کہتا ہے بھائی دیکھنے کے ساتھ ہی چہرہ پھیر کے بھاگنے لگے گا۔ میرے بھائی دنیا میں تو آپ کہا کرتے تھے ہم بھائی ایک جسم کی مانند ہیں، ایک بازو کی مانند ہیں، آج مجھے چند نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی، دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ انکار کر دے گا، مجھے آج خود نیکیوں کی ضرورت۔ وصاحبتہ، بیوی کے پاس ہے، بیوی بھی انکار کر دے گی۔ وبنی، بچوں کے پاس جائے گا، بچے بھی انکار کر دیں گے، نہیں جی ہم تو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابا جان دنیا میں آپ نے جو کچھ کیا بہت کچھ کیا، لیکن ہم آپ کے لیے یہاں کچھ کرنے کے لیے تیار آئے۔ چاروں طرف سے انکار ہی ہوگا، چاروں طرف سے اس کو منکر ملیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہاں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک معصوم بچہ کھڑا ہوگا، اپنے باپ کا ہاتھ تھام لے گا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا، آپ جہنم میں جائیں گے، نہیں جانے دوں گا، میرے نبی کی زبان سے سنا ہے، میں نے قرآن کی زبان سے سنا ہے، جس نے قرآن حفظ کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اس کا والد جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ابا جان چلے میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ اس موقع پر یہ معصوم باپ کا ہاتھ تھامے گا، عرش والے کے سامنے جائے گا، او عظمتوں والے اللہ میرا والد جہنم میں جا رہا ہے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا اے حافظ قرآن تیرے والد کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عظمتوں والا اللہ اعلان کرے گا اس کے والد کو تاج و تخت پہنا دیا جائے، سبحان اللہ، اور پھر اعلان ہوگا کہ حافظ قرآن میرا وعدہ بالکل سچا ہے، صرف تیرے والد کے لیے نہیں، اب تیرے ساتھ جن لوگوں نے اور مدد کی تھی، جو تیرے ساتھ معاون بنے تھے، کسی نے مال خرچ کیا ہوگا، کسی نے راستہ دکھایا ہوگا، کسی نے کسی اور طرح سے تیری مدد کی ہوگی، کسی نے تیری عزت کی ہوگی، کسی نے تیری ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا ہوگا، جو تیرے ساتھ اچھا رہا ان میں سے 10 لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو گئی جنت میں لے کر۔ سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑے قیمتی بچے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی قدر و منزلت میں اس وقت اور اضافہ کرے گا جب یہ واقعی میں قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو صرف حافظ بنا کے نہیں چھوڑے، ان معصوم بچوں کو کسی چیز کا نہیں پتہ، صرف قرآن یاد کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آپ کو ضرور جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن ان کی زندگی کا پہرا دینا والدین اور بھائیوں کا فرض ہے، اس پر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی معاشرے میں ان کو معیشت کا بڑا فرق پڑے گا، غربت ان کے پاس آئے گی اور مسائل ان کے پاس آئیں گے، وہ سارے آج ہمارے خود پیدا کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے بوجھ بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ قاری عبدالغفور صاحب اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، محنت کر کے چند بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ہر ایک والد کی خواہش ہونی چاہیے اس کے بچے قرآن کے حافظ بنیں، عالم بنیں، دین کو سیکھیں اور اس معاشرے کو تبدیل کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، وہ علم ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی اور نجات ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کو، خصوصاً حافظ شاہ زیب اور حافظ حذیفہ صاحب کو اور تمام ان کے قاری صاحب کو، محترم عبدالغفور صاحب کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ کہ حضرت مولانا قاری عطا الرحمن صاحب جو بڑے مخصوص انداز میں قرآن کی عظمت اور حفاظ کی عظمتیں پہ خصوصی بیان فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے اسی بیان کے دوران ہمارے استاد العلماء، ہمارے مہربان حضرت مولانا قاری صبغت اللہ راشدی صاحب جو اس ادارے کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہیں، بھی تشریف لائیں۔